بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ہماری جو تعلیم ہوتی ہے بچوں میں، جو ہم بیان کرتے ہیں، ان بیانات کے موضوع میں سے ایک موضوع صحابہ کے واقعات بھی ہیں۔ آپ لوگوں کو اس کا معلوم ہے نا کہ ہم آپ کو صحابہ کے واقعات بھی سنایا کرتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی ہے، اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، آپ کے لیے ہر چیز قربان کیا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہر کام کیا کرتے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ حضور سے بولیں، صحابہ۔ کون لوگ تھے وہ؟ جیسے آپ میں سے کسی کے ابو آپ سے کوئی کام کہیں کہ بیٹا پانی پلا دو، آپ دوڑے میں جائیں اور فوراً ابو کے لیے پانی لے کر آئیں، تو کیا کہا جائے گا آپ کو؟ کہ آپ نے ابو کا کام ایک اشارے میں، کیا کہا جائے گا؟ بولو سارے، کہ آپ نے اپنے بابا کا کام ایک اشارے میں کر دیا، کہ آپ کو بابا نے یہ کہا کہ پانی لاؤ، اب دوڑے ہوئے گئے پانی لا کر پلا دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہا کرتے تھے صحابہ کی جماعت، وہ بھی اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو ایک اشارے میں کیا کرتے تھے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے صحابہ پہچان لیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں۔ ابھی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آیا نہیں کرتی تھی، صحابہ اس بات کو پہلے سے ہی، بولے سارے، پورا کر دیتے۔ ایک دم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو پورا کرنے والے لوگ کون تھے؟ صحابہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے خوش ہوں، یہ بھی مجھ سے خوش ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کے بارے میں۔ دیکھو آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پڑھی ہے آیت؟ یہ آیت پڑھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، یہ آیت پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ ہیں، میں ان سب سے کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ جیسے آپ کے بابا آپ سے یہ کہیں کہ بیٹا میں آپ سے خوش ہوں، آپ بہت میرے اچھے بیٹے ہو، آپ میری بات مانتے ہو، میں آپ سے خوش ہوں، میں آپ سے راضی ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، میں تم سے خوش ہوں، تم لوگ بہت اچھے لوگ ہو، اور میں تم سب سے، تمہارے کاموں سے بہت خوش ہوں۔ تو وہ صحابہ کی جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے، اس جماعت کے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں تاکہ ہم بھی ویسے بن جائیں، تاکہ ہم بھی، بولو سارے بولو، ہم ان کے واقعات سنیں گے، ان کی باتیں سنیں گے تو ہم بھی ویسے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کیا کریں گے؟ بولو، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی۔ اس لیے جیسے اللہ تعالیٰ صحابہ کی جماعت سے خوش تھے، وہ بہت اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے، ہم آپ کو صحابہ کے واقعات اس لیے سناتے ہیں کہ ان جیسے اچھے اچھے کام ہم بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کیا ہو جائے؟ زور سے بولیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خوش ہو جائے، اس لیے آپ کو صحابہ کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کی جماعت میں سے ایک بڑے زبردست قسم کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ ایک صحابی ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں اور بڑی اونچی شان والے صحابی ہیں۔ یہ تھے نابینا، یہ کیا تھے؟ آنکھوں سے نابینا تھے، آنکھوں میں ان کی بچپن سے جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، نابینا تھے، لیکن نابینا ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اکثر ان کا یہی معمول تھا۔ مکہ میں اسلام قبول کیا تھا، ان کا سب سے زیادہ شوق کیا تھا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا سب سے زیادہ شوق کیا تھا؟ سنو، نابینا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن شوق کیا تھا ان کا؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم حفظ کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ کیسے کرتے تھے؟ بتاؤ کیسے کرتے تھے؟ سن کے کرتے تھے۔ مشکل ہوگا نا، آپ لوگوں کے سامنے تو قرآن کریم ہوتا ہے،
آپ تو قرآن کریم دیکھ کر پڑھتے ہیں، دیکھ کر پڑھنا آسان ہے، دیکھ کر پڑھا، اس کو بغیر دیکھے پڑھا، یاد ہو گیا. پھر اگر آپ بھول جاتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پچھلے دوبارہ دیکھ کے یاد کر لیتے ہیں. لیکن ان کو تو نظر ہی نہیں آتا تھا، ان کو تو نظر ہی نہیں آتا تھا، لیکن ان کے اندر ایک شوق تھا کہ میں نے قرآن کریم حفظ کرنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل رہا کرتے تھے، مسلسل، اور قرآن کریم سیکھا کرتے تھے. جیسا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنایا کرتے تھے، یہ یاد کر لیا کرتے تھے. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ جو نابینا لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں تو لے لی ہوتی، لیکن ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، ان کا دماغ بہت ذہین ہوتے ہیں. وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ذہین، تیز دماغ. ذہین سمجھتے ہو؟ ذہین لوگ کہتے ہیں جس کا دماغ تیز ہو، جو بہت جلدی کسی چیز کو یاد کر لے، اور یاد کرنے کے بعد وہ چیز کبھی اس کو بھولے نہ. جیسے آپ لوگ ہیں، رمضانوں سے پہلے آپ کو منزلیں یاد کرائی تھی، رمضان عید کی چھٹیوں میں آپ ساری منزلیں کیا کر کے آئے؟ بھلا کر آئے. بولو سارے، بولو شاباش، زور سے بولیے. بولتے کہ نہیں؟ بول کے نہیں؟ یاد ہے؟ ہاں، بھلا کر آئے نا. سائن یاد ہے؟ سائن کہہ رہے ہیں مجھے ساری منزلیں یاد. تو یہ تو ہمارے ذہنیت کا حال ہے، یہ تو ہماری ذہانت ہے کہ عید سے پہلے منزلیں یاد تھیں، عید کے بعد ساری منزلیں چھٹیوں میں کیا ہو گئیں؟ بھول گئے. زور سے بولیں. لیکن جو لوگ نابینا ہوتے ہیں ان کی ذہانت اتنی تیز ہوتی ہے کہ جب وہ ایک بات کسی چیز کو یاد کر لیتے ہیں پھر دوبارہ وہ اس کو، یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں تو لے لیں، لیکن دماغ کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تیز کر دیا، ذہین بنا دیا، ذہین. عبداللہ ابن ام مکتوم بھی ایسے ہی تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ قرآن کریم کی آیت سن لیا کرتے تھے، پھر کیا ہو جاتی تھی وہ ان کے ذہن میں، پھر وہ کبھی اس کو بھولتے نہیں تھے، پھر وہ کبھی اس کو بھولتے نہیں تھے. آپ بھی ایسے ذہین بن سکتے ہو، آپ بھی ایسے ذہین بن سکتے ہو، بن سکتے ہو ذہین، بن سکتے ہو ایسے ذہین آپ؟ ہاں یا نہیں بن سکتے؟ بننا ہے، بننا ہے یا نہیں بننا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، امام بخاری جن کی کتاب ہے بخاری شریف، کتنے بڑے محدث، کتنے بڑے اللہ والے تھے، کتنے بڑے عالم دین تھے امام بخاری. کتنی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں. انہوں نے اپنے استاد سے کہا ایک دفعہ، ان کے استاد جو تھے نا ان کا نام تھا وکیع، امام وکیع. کیا نام تھا؟ تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حدیثیں یاد کرتا ہوں، کبھی کبھی حدیث بھول بھی جاتا ہوں، کبھی کبھی حدیث کہ میں بھول جاتا ہوں. جیسے آپ لوگ بھول جاتے ہیں نا قرآن کریم کا پارہ بھول گئے، پاؤ بھول گئے، سورت بھول گئے، آیت بھول گئے. تو ان کے استاد نے کہا کیا کرو، یہ بدتمیزی نہیں کرو. ان کے استاد نے ان سے کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ آپ ایک کام کریں، میں آپ کو ایک کام بتا رہا ہوں، اس کام کا اہتمام کریں، کبھی آپ حدیثیں نہیں بھولیں گے. اور وہ کام یہ تھا کہ کبھی بھی آپ کوئی گناہ نہیں کریے گا، کبھی بھی آپ کوئی گناہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد نے یہ کہا کبھی کوئی گناہ نہیں کریے گا، آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے، کبھی آپ کوئی چیز نہیں بھولیں گے. اب گناہ کیا ہوتے ہیں؟ موبائل میں فلمیں دیکھنا، ویڈیو دیکھنا اور موویز دیکھنا، یہ سارے گناہ ہیں. موبائل میں ویڈیوز دیکھنا، فلمیں دیکھنا، موویز دیکھنا، یہ سارے گناہ ہیں. جو بچہ جتنی زیادہ ویڈیوز، موویز، فلمیں دیکھتا ہے اس کا ذہن اتنا کمزور ہوتا ہے، اور جو بچہ بالکل موبائل نہیں دیکھتا، بالکل ویڈیوز، فلمیں نہیں دیکھتا، اس کا ذہن تیز ہوتا ہے. اس کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ اس کا ذہن تیز ہوتا ہے، وہ ذہین ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ بھی اگر ذہین ہونا چاہتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم ذہین تھے کہ وہ ایک دفعہ یاد کرتے تھے پھر وہ بھولتے ہیں، بولو سارے بولو. اسی طرح اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کریم یاد کریں تو بھولیں نہ. یہ جو ہوتا ہے کہ آگے کے پارے یاد کرتے ہیں، پیچھے کے بھول جاتے ہیں، پیچھے کے یاد کرتے ہیں، آگے کے بھول جاتے ہیں. صبح شام میں سبق یاد کرا کر بھیجتے ہیں، صبح آتے سبق کیا ہوتا ہے؟ کچا ہوتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ بھولنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ بولو بولو. اگر آپ اس بھولنے سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ یاد کریں اور پھر آپ اس کو بھولیں نا، شام میں سبق یاد کر کے جائے تو صبح تک آپ کو یاد رہنا چاہیے. ایک دفعہ کارڈ سے نے منزل یاد کرا دی، دوبارہ نہ بھولیں.
تو اس کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاذ نے بتایا تھا. کیا کام بتایا تھا؟ کہ گناہ چھوڑ دیں، بس گناہ چھوڑ دو. اور گناہ آپ لوگوں کے گناہ کیا ہیں؟ آپ لوگوں کے گناہ یہ ہیں کہ آپ کے جو گناہ ہیں وہ یہ ہیں کہ موبائل میں ویڈیوز، موویز، فلمیں دیکھنا. یہ آپ لوگوں کے گناہ ہیں. آپ صرف موبائل کو چھوڑ دیں، سارے گناہ چھوٹ جائیں گے آپ کے. سارے گناہ آپ کے بچہ موبائل دیکھتا ہے نا، میں کہتا ہوں کیوں اپنا ذہن کمزور کر رہے ہو؟ کسی کے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہوں تو میں سو کہتا ہوں کیوں اپنا ذہن کمزور کر رہے ہو؟ تم چھوٹے ہو، تمہیں نہیں پتا موبائل میں کیا چیز صحیح کیا غلط ہے. تم ہر چیز دیکھتے رہو گے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ہم آتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بہت ذہین تھے. کیوں ذہین تھے وہ؟ کہ وہ کوئی گناہ ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی. قرآن کریم کے حافظ بننا چاہتے تھے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفظ کرنا کیوں آسان کر دیا تھا؟ کہ ان کا ذہن کیا تھا؟ تیز تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. جب کوئی آیت اترتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، فوراً کوئی آیت کیا ہو جاتی تھی؟ پھر اس آیت کو بھولتے. اب آپ سیدھے بیٹھے سارے، یہ بے ادبی سے بیٹھے ہوئے آپ. دین کی جب بات ہو رہی ہو یا کسی بڑوں کی کوئی بات سن رہے ہو تو اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں. شاباش، جلدی 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 شاباش. سارے نماز جیسے اتحیات میں. ابراہیم آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اتحیات میں بیٹھو. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی ایک تو یہ خوبی تھی کہ ان کو قرآن کریم حفظ کرنے کا بہت شوق تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب یہ شوق ان کے اندر دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو دین اسلام سکھانے کے لیے، قرآن کریم سکھانے کے لیے بھیجا، تو مدینہ جانے والے لوگوں میں یہ بھی شامل تھے. مدینہ کے لوگوں کو قرآن کریم سکھانے والوں میں یہ بھی شامل تھے. ایک تو حضرت مصعب بن عمیر تھے اور ایک یہ تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ تم مدینہ چلے جاؤ اور مدینہ کے لوگوں کو قرآن سکھاؤ کیونکہ تمہیں قرآن یاد ہے. تو مدینہ کے لوگوں کو قرآن سکھانے والے میں کون لوگ تھے؟ یہ بھی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم. قرآن پڑھانے والوں میں قرآن پڑھانے والے یہ بھی تھے. کتنا بڑا کام ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، مدینہ آ گئے تو مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ کیا مؤذن، مدینہ مسجد نبوی کے 2 مؤذن تھے. مسجد نبوی کے کون تھے؟ حضرت بلال، عبداللہ ابن ام مکتوم. حضرت بلال حبشی اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ 2 مؤذن تھے. یعنی 2 لوگ تھے مسجد نبوی کے جو اذان دیا کرتے. زور سے بولو بھائی، آپ بھی ساتھ ساتھ بولے نا. مسجد نبوی میں اذان دینے والے کتنے لوگ تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تکبیر کہنے والے کتنے لوگ تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کیا کرتے تھے، پیچھے تکبیر کہنے والے کتنے لوگ تھے؟ 2. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تو حضرت بلال کیا کرتے؟ تکبیر کہتے. بولو سارے بولو. اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دیتے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کیا کہتے؟ تکبیر کہتے. زور سے بولو. فجر کی اکثر اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے. فجر کی اکثر اذان کیونکہ یہ بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، بہت صبح اندھیرے میں سویرے مسجد آئے تھے. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مسجد آتے ہوئے ان کو ٹھوکر لگ جاتی تھی. نابینا تھے، کبھی ان کو کوئی لانے والا نہیں ہوتا تھا تو آتے ہوئے ٹکرا جاتے تھے، گر جاتے تھے، چوٹ بھی لگ جاتی تھی، لیکن مسجد نبوی آنا نہیں چھوڑا. مسجد آتے تھے. مسجد بولو سارے بولو. ان کو مسجد میں آنے کا اتنا شوق تھا کہ کوئی اگر لانے والا نہیں ہوتا تھا اور یہ نابینا تھے تو آتے ضرور تھے، چاہے ان کو ٹھوکر لگتی، چوٹ لگتی، گرتے، پھر بھی مسجد نبوی آتے. بولو سارے بولو. دیکھ رہو مسجد آنے کا شوق. یہ نابینا ہے، رات کے اندھیرے میں تو خیر کسی کو بھی نظر نہیں آتا، اور نابینا ہے صبح کے ٹائم اندھیرے میں نکل کر مسجد آ رہے ہیں، کوئی لانے والا نہیں ہے، ٹکر بھی ہو رہی ہے، چوٹ بھی لگ رہی ہے، پتھر سے ٹکرا گئے، درخت سے ٹکرا گئے، دیوار سے ٹکرا گئے، کبھی گر گئے، کبھی زخمی ہو گئے، لیکن مسجد نبوی آ رہے. نماز پڑھنے کے لیے کہاں آ رہے ہیں؟ اس بات سے آپ کو کیا سبق مل رہا ہے آپ بتائیں؟ اس بات سے آپ کو کیا سبق مل رہا ہے آپ بتائیں؟ اس بات سے آپ کو کیا سبق مل رہا ہے؟ سارے بولیں. کہ کچھ بھی ہو مسجد ضرور نماز پڑھنے کے لیے. یہ اچھی بات نہیں کہ گھر میں نماز پڑھ لی یا نماز چھوڑ دی. گھر میں نماز پڑھ لی یا نماز چھوڑ دی. نماز تو مسجد کی ہوتی ہے. نماز تو
گھر کی نماز تو نماز نہیں ہے. مردوں کے لیے گھر کی نماز نماز ہے. گھر کس کی مسجد ہے بتاؤ؟ عورتوں کے لیے. شاباش, زور سے بولو. تمہارا گھر کس کی مسجد ہے؟ عورتوں کی مسجد گھر ہے. مردوں کی مسجد کیا ہے؟ محلے کی مسجد ہے. محلے کی مسجد, اللہ کا گھر وہ ہے. اگر کوئی شخص گھر میں نمازیں پڑھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ مرد ہے یا عورت ہے؟ یہ دیکھنے میں مرد ہے لیکن کام کون سے کر رہے ہیں؟ تو اس کو ایک کام اور کرنا چاہیے, روٹی بھی پکانی چاہیے. بولو سارے بولو, یہ بھی کام کرنا چاہیے نا. ایک کام اور کرنا چاہیے, مشین بھی لگانی چاہیے کپڑے دھونے کی. بولو سارے بولو, کیونکہ عورتوں والے کام کر رہے ہیں نا. یہ تو مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر, وہ تو مردوں کے لیے ہے. اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو مرد نہیں ہے, مرد ہے لیکن نماز کہاں پڑھتا ہے؟ وہ گھر میں پڑھتا ہے. تو یہ تو عورتوں والے کام کر رہے ہیں. تو اس کو ایک کام اور کرنا چاہیے, گھر کی جھاڑو بھی لگانی چاہیے. بولو سارے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ گھر کے برتن بھی دھونے چاہیے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مردوں کے لیے مسجد بنائی ہے, وہیں جا کر نماز. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مسجد جانے کا بہت شوق تھا, اس لیے فجر کی نماز میں سب سے پہلے اندھیرے میں نابینا نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے پہنچتے تھے. اور اکثر فجر کی اذان کون دیا کرتے تھے مسجد نبوی کی؟ زور سے بولو. اور رمضان میں تو بڑا مزہ آتا تھا. جیسے ہماری مسجدوں میں رمضان میں مسجد رونق ہوتی ہے نا, مسجدوں میں رونق ہوتی نہیں ہوتی؟ رمضانوں کی راتوں میں, آخری عشرے کی راتوں میں مسجد میں کتنا مزہ آتا ہے. بولو سارے بولو. تو مسجد نبوی کے رمضان بھی بڑے زبردست تھے. وہاں کیا ہوتا تھا کہ تہجد کی اذان, پہلی اذان جس سے لوگ سحری کھانا شروع کرتے تھے, وہ پہلی اذان کون دیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. اس اذان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سحری کھانے کا وقت کھاؤ, سحری کھائیں, سحری کھاؤ. اور جب سحری بند ہوتی تھی تو وہ سحری بند ہونے کی اذان کون دیا کرتے تھے؟ حضرت بلال. اب لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا تھا کہ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی لوگ اذان سنتے تھے مدینہ کے لوگ, تو کیا کہتے تھے؟ سحری کھانے کا وقت ہے, شروع ہو گیا ہے. اور حضرت بلال حبشی کی اذان جب سنا کرتے تھے لوگ کیا سمجھا کرتے تھے؟ سحری کا وقت, اب کھانا پینا چھوڑ دو, اب کھانا پینا. تو یہ مسجد نبوی کا رمضان میں یہ بڑا پیارا مزہ تھا, الگ رونق تھی, الگ ذوق تھا, الگ مزے تھے. صحابہ فرماتے تھے ہمیں بڑا مزہ آتا تھا کہ ایک بلال کی اذان سے ہم روزہ بند کیا کرتے, سحری بند کیا کرتے تھے, اور عبداللہ کی اذان سے ہم سحری کھانا شروع کرتے تھے. تو یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ مؤذن. نہیں بولو نا یار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب امام کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جاتے تھے, سفر پر کہیں تشریف لے جاتے تھے, کسی بھی کام سے کہیں تشریف لے جاتے تھے, تو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کس کو کھڑا کر کے جاتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے کہتے بھائی آپ نماز پڑھانا. حضرت بلال حبشی سے کیا کہتے آپ؟ تکبیر کہنا. تو یہ بھی بڑی بات ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے ہوئے ہیں. کون کیا بنے؟ نائب. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں نماز پڑھانے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن ام مکتوم. تو یہ پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جن کے میں آپ کو حالات سنا رہا ہوں, اور میں نے آپ کو ان کی خوبیاں بیان کریں. یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کیا خوبی تھی پہلی بتاؤ ذرا, گردن نہیں لا رہا ہوں. پہلی خوبی کیا تھی؟ بولو سارے بولو. قرآن کریم سیکھنے کا, حفظ کرنے کا ان کو بہت, آپ کو ہے؟ بولو نا ذرا, دل سے بولو. یہ شوق ہے کہ آپ لوگ صبح آتے ہوئے روتے ہو, چھٹی کرنے کا کہتے ہو, جلدی چھٹی لیتے ہو, ہفتے کی چھٹی مارتے ہو؟ ہاں, یہ تو شوق نہیں ہے. تو پہلی بات کیا سیکھنے کو ملی کہ قرآن کریم کا شوق تھا. ہمیں بھی انشاءاللہ شوق ہوگا. بولو سارے اپنے اندر شوق پیدا کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات ان کی یہ تھی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو مسجد نبوی کی اذان کی خدمت ملی. تو انہوں نے ان کا دوسرا شوق کیا تھا؟ مسجد میں نماز پڑھنے کا شوق. اس لیے یہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے پہنچا کرتے. ان کا یہ بھی بہت شوق تھا کہ نماز ان کی کہاں ہو؟ مسجد. یہ ان کا شوق تھا. تو یہ دو شوق آج اپنے اندر پیدا کریں گے آپ انشاءاللہ. قرآن کریم حفظ کرنے کا شوق, اور دوسرا شوق مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا شوق. مسجد میں جا کر, آگئی میری بات سمجھ میں؟ عمل کریں گے سارے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو.